آج شاید اس سلسلے کا 13واں درس ہوگا. 13واں درس. اور گزشتہ درس میں ہجرت حبشہ کی بات ہوئی تھی، اور پہلی ہجرت کی بات بھی ہوئی، دوسری ہجرت کی بات بھی ہوئی. مہاجرین حبشہ کے پیچھے قریش کی طرف سے افراد بھیجے جانے کی، اور پھر ان کی حضرت سیدنا جعفر طیار کی شاندار دعوت، اور اس کے نتیجے میں نجاشی کے دربار سے قریش کی جانب سے بھیجے جانے والے وفد کی ناکام واپسی، اس پر بات ختم ہوئی تھی گزشتہ درس میں. جب یہ سفارت ناکام ہو گئی قریش کی، وہ جو ایک ڈپلومیٹک مشن گیا تھا وہ ویسے ہی واپس آ گیا، بلکہ بجائے اس کے کہ وہ کامیاب ہوتا، وہ نجاشی مسلمان ہو گیا، اور اس نے اپنی سرزمین پر مسلمانوں کے لیے مزید سہولت و راحت کا اعلان کر دیا. اور ادھر مکہ مکرمہ میں یہی وہ زمانہ ہے، یہی وہ دور ہے کہ عمر ابن خطاب مسلمان ہو گئے، حمزہ بن عبد المطلب مسلمان ہو گئے. یہ سارے عوامل مل کر مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے تھے. اب قریش نے آ کر ایک ایسا کام کیا جس میں شک نہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے، یعنی بنو ہاشم کے لیے، بنو مطلب کے لیے شدید آزمائش کا باعث بنا. اور اس کو کہتے ہیں وہ جو ایک سوشل بائیکاٹ یا سماجی مقاطعہ جو انہوں نے کیا. اور وہ یہی عوامل ہو جانے کے بعد جو میں نے آپ کو تفصیل بیان کی کہ مکہ مکرمہ میں سیدنا عمر ابن خطاب کے اسلام سے جو صورتحال مسلمانوں کو ایک برتری اور فتح کا احساس ہوا، ان کے حوصلے بلند ہوئے. اور ادھر مہاجرین حبشہ قدر اطمینان میں آ گئے، تو انہوں نے قریش کے تمام قبائل نے جمع ہو کر ایک آپس میں ایک معاہدہ کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک وجہ اور بھی تھی جو وجہ بن گئی اس کی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ واپس آئے تو ابو طالب نے ادھر ادھر سے سن گن سنی کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور اب یہ کوئی حتمی اور فائنل اقدام کریں گے. تو ابو طالب تو خود مسلمان نہیں تھے، اور اسلام کی بنیاد پر کوئی لوگوں کو اکٹھا بھی نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے خون کی بنیاد پر یا برادری کی بنیاد پر یا قبیلے کی بنیاد پر دو قبائل کو اکٹھا کیا، اور وہ دو تھے بنو ہاشم. قریشی کی دو شاخیں، بنو ہاشم اور بنو مطلب، دو بھائیوں کی اولاد. اور ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پیغام لے کر آئے ہیں اس پہ قریش کا جو بھی رد عمل ہے، لیکن ہمارا اور تمہارا تو یہ خون ہے، ہمارے تو عزیز ہیں، قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، خاندان کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ ان کا خون کر دیا گیا اور اتنے بڑی تعداد میں قبائل نے اکٹھے ہو کر کیا کہ ہم سے ان کا بدلہ لینا ممکن نہ ہوا، ہم اس کا بدلہ نہ لے سکے یا بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہ ہوں، تو یہ ہماری نسلوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک عار
اور ایک ذلت کا باعث رہ جائے گا کہ یہ وہ خاندان ہے جس نے اپنے قاتل سے بدلہ نہیں لیا۔ اگر آپ کو قبائلی مزاج اور ماحول کا تھوڑا اندازہ ہو تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیز کتنی باعث عار سمجھی جاتی ہے کہ کسی کا خون جو ہے وہ بغیر بدلے کے رہ گیا۔ اس زمانے میں ظاہر بات ہے بات اور بھی سخت تھی۔ اس پر بنو مطلب اور بنو ہاشم میں ایک اتفاق رائے پیدا ہو گیا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قیمت پر حفاظت کریں گے، قطع نظر اس سے کہ ہم میں سے کوئی مسلمان ہے یا نہیں۔ یعنی مسلمانوں اور غیر مسلموں یا جو ان میں جو مشرک تھے یا کافر تھے، سب نے اس بنیاد پر اتفاق کیا۔ اس اتفاق رائے سے صرف ایک بدبخت باہر رہا اور وہ ابو لہب تھا، سگا چچا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں آپ کے ساتھ، یعنی اپنے بھائی ابو طالب سے، ابو طالب اس کے بھائی تھے، اس کو کہہ دیا کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ اور ایک موقع پر اس نے عتبہ کی بیٹی ہندہ جو بعد مسلمان ہوئیں ان سے کہا بھی صحیح کہ ہندہ یہ بتاؤ، میں نے جب قرابت اور خون اور برادری اور قوم کی بات ایک طرف تھی اور لات اور عزا اور منات کی بات دوسری طرف تھی، تو میں نے اس وقت لات اور عزا کا ساتھ دیا، اپنے خون کا ساتھ نہیں دیا، میں نے بتوں کا ساتھ دیا۔ بتاؤ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ تو چونکہ اس وقت وہی مسلمان نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ اے ابو عتبہ، ان کے بیٹے کا نام بھی عتبہ تھا، اے ابو عتبہ آپ نے بڑا کمال کیا۔ تو اس پر فخر بھی کرتا تھا، اس کو اپنی بڑی عظیمت سمجھتے تھے کہ میں نے اس موقع پر جب ساری قوم خون کے نام پر ایک طرف ہو گئی تھی تو میں بتوں کے نام پر دوسری طرف رہا اور میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ معاہدہ، یہ بھی ایک واقعہ ہوا۔ اس واقعے سے قریش میں ایک اور اشتعال پیدا ہوا کہ گویا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر دو قبائل یا دو بڑے خاندان مکہ مکرمہ کے جو سب سے زیادہ معزز تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ اس پر انہوں نے ایک اکٹھے ہوئے اور ایک معاہدہ کیا جو ان دونوں خاندانوں کے بائیکاٹ پر مشتمل تھا۔ یہ معاہدہ انتہائی ظالمانہ اور بڑا ہی سفاکانہ قسم کا معاہدہ تھا۔ اس میں سماجی بائیکاٹ بھی تھا، سوشل بائیکاٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں معاشی بائیکاٹ بھی تھا، اقتصادی، جس کو اکنامک سینکشنز کہیں، کہ وہ ساری کی ساری ان کے اوپر لگائی گئیں، اور اس میں ان کو تنہا کرنے اور تنگ کرنے کی تمام شقیں پورے اہتمام کے ساتھ اس میں ڈالی گئی تھیں۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے معاہدے کو تو اس میں ان لوگوں کے ساتھ تعاون کی کوئی صورت نہیں چھوڑی گئی تھی کسی قسم کی۔ آج کے قانون دان بھی اگر اس معاہدے کو پڑھیں تو وہ دیکھیں گے کہ یہ کتنی ذہانت کے ساتھ اور کتنی ہوشیاری کے ساتھ اس کی تمام شقیں کسی ایک خاندان کو مکمل طور پر تنہا کرنے کے لیے کوئی اس میں رستہ نہیں چھوڑا گیا۔ پھر اس کے اندر ایک مذہبی عنصر بھی ڈال دیا گیا، کیونکہ یہ سارے عناصر ہیں، اقتصاد ہے، سماج ہے، معیشت ہے، مذہب ہے، کہ جب سارے مل جائیں تو اس میں ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس معاہدے کو انہوں نے لکھنے کے بعد جا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر آویزاں کر دی۔ جس طرح اس زمانے کا رواج تھا کہ جو لکھا جاتا تھا جس چیز پر بھی، اس کو پھر بارش سے اور دیگر چیزوں سے محفوظ کرنے کے لیے کہ وہ مٹ نہ جائے، تو چمڑے کے ایک تھیلے کے اندر یا چمڑے کے غلاف کے اندر بند کر کے خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور یہ اس کے تقدس کی اور اس کی اہمیت کی اور ان کے نزدیک ہر چیز سے بلند و بالا ہونے کی ایک علامت تھی۔ یہ جب ہو گیا معاہدہ تو ابو طالب کو ایک میراث میں ایک جگہ ملی تھی، ایک گھاٹی سی تھی۔ گھاٹی کا مطلب ہوتا ہے پہاڑوں کے درمیان کی ایک کھائی، اور اس کو عربی میں گھاٹی کو شعب کہتے ہیں، اس لیے اس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں کہ ابو طالب کی گھاٹی۔ تو وہ ان دونوں خاندانوں کو لے کر ادھر منتقل ہو گئے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش کو پابند کیا تھا کہ مکہ سے باہر جو غلے کے تاجر مکہ مکرمہ میں غلہ لے کر آتے ہیں
چونکہ مکہ میں تو فصل ہوتی نہیں تھی، غلہ تو باہر سے آتا تھا، تو قریش اس بات کے پابند تھے کہ وہ ان باہر کے تاجروں سے یہ غلہ انتہائی مہنگے داموں میں خریدیں گے، مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ پر، تاکہ ان محصورین کے پاس اگر کوئی رقم ہو بھی صحیح تو یہ اس سے غلہ نہ خرید سکے۔ یہ بائیکاٹ 1 دن 2 دن یا 3 دن نہیں تھا، بلکہ یہ پورے 3 سال تھا۔ 3 سال ان گھرانوں نے وہ زمانہ وہاں پر گزارا، اور ان کے بھوک سے ان کے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں اس گھاٹی سے باہر آتی رہتی تھی، اور جو مسلمان تھے ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد، چونکہ یہ ویسے تو ان 2 خاندانوں کے خلاف تھا، لیکن مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد کو اس کے اندر شامل کر کے ان میں سے بھی بہت ساروں کو وہاں پر پناہ لینے کے اوپر مجبور کر دیا گیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک سے ہمارا یہ عالم ہوتا تھا کہ ایک رات میں جب بہت بھوکا ہوا تو میں نے دائیں بائیں، جس طرح انسان بے بسی میں ہاتھ مارتا ہے، تو میں نے ہاتھ مارا تو کوئی ترسی چیز میرے ہاتھ میں آئی اور میں نے وہ منہ میں رکھ کر نگل لی، اور مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ کیا چیز تھی جو میں نے کھائی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ میں ایک رات کو باہر نکلا تو قضائے حاجت کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کی کھال کا ایک خشک ٹکڑا، کھال کا ایک کٹا ہوا ٹکڑا وہاں پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو لا کر دھویا اور اس کے بعد اس کو جلایا، اور جلان تھا کیونکہ اس طرح تو نہیں کھایا جا سکتا، پھر اس کو میں نے پیسا اور پیس کر اس کا سفوف بنایا، اور اس سفوف کو پانی کے ساتھ 3 دن تک میں کھاتا رہا۔ یہی میرا 3 دن تک میری واحد خوراک یہ اونٹ کی جلی ہوئی کھال کا یہ سفوف تھا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جب کوئی تجارتی قافلہ باہر سے آتا تھا تو ابو لہب خاص طور پر نگرانی کرتا تھا کہ کوئی بندہ آ کر ان سے گندم نہ خریدنے پائے، غلہ نہ خریدنے پائے، اور قافلے والوں سے کہتا تھا کہ دیکھو یہ تمہارے پاس آئیں گے یہ لوگ جن کا ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، یہ جو تمہیں قیمت دیں گے ان سے 2 گنا قیمت 3 گنا قیمت ہم تمہیں دیں گے، اس سے ان میں سے کسی کے ہاتھ پر نہ بیچنا، اور کسی قافلے والے کو اگر وہ یہ سمجھے کہ ان کو نہ بیچنے سے میرا مال رہ جائے گا تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہارا سارا مال آخر میں خریدوں گا، اگر کوئی چیز تمہاری بکنے سے رہ گئی ان کو تم نے نہیں بیچنا کسی بھی صورت کے اندر۔ اس صورتحال میں کچھ لوگ ایسے تھے جن میں کچھ خدا خوفی کہہ لیں یا ان کا دل نرم تھا، اور اس صورتحال کو دیکھ کر ان کا دل کڑتا تھا، لیکن معاہدہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے۔ کسی بھی اجتماعی چیز کی خلاف ورزی کسی فرد کے لیے کرنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام، مشہور آدمی، اور مسلمان تو بہت بعد میں ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی، شروع سے رہی، اور یہ ان 2 افراد میں سے ایک ہیں کہ جن کے گھر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر دارالامان قرار دیا تھا۔ ابو سفیان کے گھر کے ساتھ دوسرا گھر ان کا تھا۔ آپ نے جو 4-5 صورتیں بیان کی تھیں ان میں سے 2 یہ بھی تھیں کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا یا جو شخص حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہوگا۔ تو یہ حکیم ابن حزام جو ہے یہ اپنی پھوپھی کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے گندم لے کر جا رہے تھے، 1 یا 2 بوریاں گندم کی تھی۔ ان کو رستے کے اندر ابو جہل نے دیکھ لیا، وہ کھڑا ہو گیا ان کے سامنے اور ان سے کہا کہ تم اس معاہدے کی رات تھی، انہوں نے رات کا انتخاب کیا تھا جانے کے لیے، کہا کہ تم اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اور میں تمہیں اسی طرح پکڑ کر مکہ کے چوک میں اور بیت اللہ میں لے کر جاؤں گا اور تمہیں پورے مکہ میں رسوا کروں گا کہ تم وہ شخص ہو جس نے حضرت خدیجہ جس نے اس معاہدے کو توڑا۔ اس پر ابھی ان کے درمیان یہ تو میں ہو رہی تھی کہ ایک اور
صاحب ایک مشرک، ان کا نام ابو البختری تھا، وہ وہاں پر آ گئے. انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو حکیم نے کہا کہ میں اپنی پھوپھی کو، میری پھوپھی کی گندم میرے پاس تھی، میرے ذمے تھی، میں ان کو ان کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو ابو البختری نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، اگر ایک شخص اپنی پھوپھی کو اس کے ذمے واجب الادا گندم ادا کرنا چاہتا ہے تو تم اس کو کیسے روک سکتے ہو؟ اس پر ابو جہل نے ان کے ساتھ تو میں شروع کی. سامنے کوئی اونٹ کی ہڈی کا جبڑا پڑا ہوا تھا، جیسا اونٹ کا جبڑا ہوتا ہے اس کی ہڈی پڑی ہوئی تھی. تو ابو البختری نے وہ اٹھائی اور ابو جہل کے سر میں دے ماری، اور بلکہ اس کو گرا کر اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے. اس پر حکیم ابن حزام کو رستہ ملا اور وہ گندم پہنچائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے احسانات کا بدلہ دینے والے تھے کہ جب بدر میں ابو البختری مشرکوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے، مسلمان نہیں ہو سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر ابو البختری کسی کی تلوار کے نیچے آ جائے تو اس کو قتل مت کرنا. تو یہ آگے صحابہ کے سامنے، بدر میں تو سارے پکڑے جا رہے. تو جب سامنے آئے بدر میں، اس قصے کو تفصیل سے بیان کروں گا جب ہم بدر تک پہنچیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو، کہ جب یہ بدر میں سامنے آئے تو صحابہ نے ان سے کہا کہ تمہارے بارے میں ہمیں حضور نے منع کیا ہے، تمہیں ہم قتل نہیں کرنا چاہتے. مطلب یہ تھا کہ تم زندہ گرفتاری دے دو، تمہارے قتل تمہیں امان ہے حضور کی طرف سے. تو اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ایک ساتھی بھی ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کو بھی ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا اس کو تو نہیں ہے. تو تمہارا نام لیا، تمہیں ہے. اس پر اس نے کچھ اشعار پڑھے اور اس نے کہا کہ کسی بہادر ماں کے بیٹے کے لیے اپنے دوست کو بے امان چھوڑ کر خود امان حاصل کرنے کی عار اس کو زیب نہیں دیتی، تو اس لیے میں یہ امان قبول نہیں کرتا اور میں تم لوگوں سے لڑوں گا. اس پہ لڑا اور مارا گیا. تو لیکن اس چیز کا خیال رکھا گیا کہ اس نے چونکہ اس موقع کے اوپر، یعنی جب کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس کا آگے بھی اس کا کردار تھا اس سارے معاملے کو ختم کرنے کے اوپر. تو خیر اس طریقے سے کبھی کبھار کوئی چیز جو تھی وہاں پہنچتی رہی. اس معاہدے کے ساتھ پھر ہوا کیا؟ یہ 3 سال میں ختم کیسے ہوا؟ 2 چیزیں اس میں بڑی عجیب و غریب پیش آئیں. ایک چیز تو اس میں یہ پیش آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا وہ جو معاہدہ، ظالمانہ معاہدہ ان لوگوں نے لکھا ہے اور جو خانہ کعبہ کے اوپر آویزاں ہے، اس معاہدے کو دیمک چاٹ چکی ہے، اور صرف اس معاہدے میں جہاں اللہ کا نام لکھا ہے وہ جگہ محفوظ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے یہ تمہیں کیسے پتا؟ مطلب وہ تو ادھر لٹکا ہوا ہے اس دن سے، اس کو کسی نے اتار کر دیکھا تو ہے نہیں، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے اتار سکتا ہے. معاہدہ اترنے کا مطلب تو ہوتا تھا معاہدہ ختم ہو. وہاں 2 صورتیں ہوتی تھی معاہدہ ختم ہونے کی، یا تو معاہدہ اس کا وہ کاغذ ختم ہو جائے یا اس کو اتار لیا جائے. تو آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے بتایا ہے. تو ابو طالب کہنے لگے بھتیجے تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ایسا ہی ہوگا، اگر تم ایسے کہہ رہے ہو تو ایسا ہی ہوگا. یہ تو ایک چیز تھی جو ابو طالب کے علم میں آ گئی، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ میں جا کے مشرکین مکہ سے اس پر بات کرتا ہوں. دوسری چیز یہ ہوئی کہ ایک شخص جن کا نام ہشام ابن عمرو العامری، ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ بس بہت ہو چکا، 3 سال بیت گئے اور یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارا ایک شاخ ہے، ہمارا قبیلہ ہے، ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، اور ہم نے ان کو ایسے محبوس رکھا ہوا ہے، ان کے بچے جو ہیں وہ بھوک سے بلبلاتے رہتے ہیں، اور یہ اونٹ کی کھال کھا رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ مشکلات کے اندر ہیں، گھاس اور مختلف جھاڑیاں کھا رہے ہیں. تو یہ ان کے دل میں آیا کہ اس پر مجھے
بات کرنی چاہیے، کچھ اور لوگ بھی مل جائیں گے۔ تو یہ گئے، حضور کی جو پھپھی تھی عاتقہ، جن کا ذکر آگے آئے گا کچھ اور، آپ یہ نام یاد رکھیں، عاتقہ بن عبد المطلب حضور کی پھپھی تھی، ابو طالب کی بہن ہو گئی۔ ان کے بیٹے تھے جن کا نام زہیر تھا، زہیر بن امیہ، دین حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہوئے۔ ان کے پاس گئے یہ ہشام ابن عمر، ان سے کہا کہ زہیر تمہیں یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ تم اپنے گھر میں کھاؤ پیو پہنو اوڑھو اپنے بچوں کو پالو، اور تمہارے سگے ماموں ابو طالب اور تمہارے دوسرے ماموں کے بیٹے یعنی محمد الرسول اللہ اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اتنی تکلیف کے اندر ہوں، اتنے اس کے اندر۔ تو اس نے کہا کہ زہیر نے کہا کہ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں، لیکن میں تنہا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، ایک آدمی کیا کر سکتا ہے، اتنے بڑے قبیلے کا اجتماعی فیصلہ ہے۔ تو ہشام نے کہا کہ تم تنہا نہیں ہو، ایک میں ہوں ایک تم ہو، ہم دو ہو گئے۔ تو زہیر نے کہا کہ دو سے کام نہیں چلے گا، کوئی تیسرا بھی تلاش کرو۔ تو یہ اٹھے اور وہاں سے آئے مطعم ابن عدی کے پاس، اور مطعم سے آ کر یہی بات کی۔ مطعم کا ذکر بھی آگے دوبارہ بھی آئے گا اور دوبارہ بھی آئے گا، ان کا نام بھی آپ یاد رکھیں۔ تو مطعم نے بھی بیان ہی یہ بات کی کہ میں اس پہ راضی نہیں ہوں، لیکن مجھ ایک سے کیا ہوگا۔ اس نے کہا ایک نہیں ہے، میں بھی ہوں زہیر بھی ہے اور آپ بھی ہیں، تین ہو گئے۔ مطعم نے کہا کوئی اور بھی تلاش کرو۔ اس پر یہ وہاں سے نکلے اور ابو البختری کے پاس آئے۔ ابو البختری کا تو پہلے ہی ان چیزوں کے بارے میں رویہ نرم تھا، اس نے پھر یہ کہا کہ مجھ اکیلے سے کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ اکیلے نہیں ہیں، زہیر بھی ہیں، میں بھی ہوں اور مطعم بھی ہیں۔ اس نے کہا ایک اور بندہ بھی تلاش کرو۔ اس سے یہ آئے زمعہ بن الاسود کے پاس، اور اس طرح اس کو بھی قائل کیا، اور اس نے بھی ان کو بتایا کہ ہم یہ 4-5 لوگ ہیں۔ تو یہ 5 لوگ ہو گئے، یعنی ہشام جنہوں نے بات شروع کی، حضور کے پھوپھی زاد بھائی حضرت عاتقہ کے بیٹے زہیر، مطعم ابن عدی، ابو البختری اور یہ زمعہ، ان 5 لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم جائیں گے رات کو خانہ کعبہ، کسی وقت طے کیا، اور وہاں جا کر ایک ترتیب کے ساتھ اس بات کو اٹھائیں گے۔ تو زہیر نے کہا کہ میں ابتدا کروں گا اس بات کی۔ تو صبح ہوئی، رات کی بات چیت ہو رہی تھی، صبح ہوئی جب دیکھا کہ وہ وقت جس کے اندر سب سے زیادہ لوگ بیت اللہ کے اندر ہوتے اور زیادہ سے زیادہ مجمع تھا، تو یہ زہیر کھڑے ہو گئے اس کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ اے مکہ والو، اب بہت ہو چکا، 3 سال بیت گئے، یہ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ اس گھاٹی کے اندر بند ہیں، ہم لوگ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہیں، اور ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ سارے ظلم کی داستان بیان کی جو کچھ وہاں ہو رہا تھا، اور کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گا اب جب تک کہ میں اس ظالمانہ معاہدے کو اتار کے پھاڑ نہ دوں۔ تو جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میں اب اس ظالمانہ معاہدے کو پھاڑوں گا، تو ابو جہل کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک اجتماعی معاہدہ ہے، ساری قوموں نے مل کر، اس کو کوئی ایک شخص اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو جیسے ہی ابو جہل نے یہ کہا تو ابو البختری کھڑے ہو گئے، کہا کہ یہ زہیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ادھر سے مطعم ابن عدی کھڑے ہو گئے، کہا کہ زہیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ادھر سے زمعہ بن اسود کھڑے ہو گئے، کہا کہ یہ ہم تو پہلے سے اس کے قائل نہیں تھے۔ ادھر سے ہشام کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو 5 بندے تھے وہ اس طریقے کے ساتھ کھڑے ہو، یکے بعد دیگرے، اور تاثر یہ دیا گویا کہ ابھی ہمارا یہ ذہن بنا ہے اس بات کو سن کر۔ لیکن ابو جہل بہت ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ جو 5 آوازیں مختلف جگہوں سے آئی ہیں، یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، یہ رات کو کوئی آپس میں مشورہ ہوا ہے، اور یہ اس کو یہاں پر لا کر اس وقت اس طریقے کے ساتھ تم لوگوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے اور اس کا مظاہرہ کیا ہے، یہ اس وقت کی اس مجلس کی یہ بات نہیں ہے جس طریقے کے ساتھ یہ تم 5 لوگ یک کے بعد دیگرے کھڑے ہوئے۔ تو اس نے کہا رات کا کوئی طے شدہ معاملہ ہے۔ اس واقعے کے ساتھ بعض سیرت نگاروں نے اس دوسرے واقعے کو جوڑا ہے، کہا کہ اس وقت
ابو طالب بیت اللہ کے اندر آئے اور یہ بات چیت چل رہی تھی. انہوں نے کہا کہ گویا کہ اس کو ایک فیصلہ کن بات کرتے ہیں, اور فیصلہ کن بات یہ ہے کہ میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ معاہدے کو دیمک کھا چکی ہے, اور صرف جہاں لفظ اللہ لکھا ہے اتنا حصہ کاغذ کا یا چمڑے کا یا ہڈی کا, جس چیز پر بھی وہ لکھا ہوا ہے, اتنا حصہ محفوظ ہے, باقی تمہاری لکھت کا کوئی لفظ اس کے اندر موجود نہیں ہے. تو چلو اس کو اس پر فیصلہ کر لو, اس کو اتار کے دیکھ لو, اگر واقعی ایسا ہو تو میرا بھتیجا سچا ہے اور اللہ کا رسول ہے, اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر تم لوگ اس معاہدے کے ساتھ جو بھی کرتے ہو کرو. تو ان لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس بات کا ان کے ذہن میں بالکل یہ نہیں تھا کہ ان کا کہ اس کو اتار کے دیکھتے. تو جیسے ہی معاہدے کو اوپر سے اتارا تو جب اس کا چمڑا ہٹایا تو وہ سارا چوری چوری بھورا اس کا جو ہے وہ بھوسے کی طرح وہ بالکل نیچے گرا. اس میں چھوٹے چھوٹے 2-3 ٹکڑے تھے جن پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا. اس کو سن کر اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, کفر پر اللہ کی حجت ایسے نہیں تمام ہوتی. اس کو سن کر کہنے لگے ابو طالب سے کہ ابو طالب یہ تیرے بھتیجے کا جادو ہے, ہم پہلے ہی کہتے تھے تیرا بھتیجا جادوگر ہے, اور یہ اس کا جادو ہے جو اس نے وہاں گھاٹی کے اندر بیٹھ کر اس معاہدے کے اوپر کیا. کافر اپنے کفر پر یعنی اتنے اس کو مواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں, لیکن وہ سارے مواقع ایک کے بعد دیگرے ضائع کرتا چلا جاتا ہے, اور اس کے کفر پر اللہ کی مہر پکی ہو جاتی ہے, تب اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالتا ہے. تو خیر اس پر بات ختم ہو گئی, یعنی چونکہ معاہدہ وہ ہو گیا تھا, یعنی چورا چورا ہو گیا تھا, اس لیے بات ختم ہو گئی. اور 3 سال کی اس بڑی لمبی چوڑی مصیبت کے بعد ان دونوں قبیلوں کو باہر نکلنے کا موقع ملا, اور یہ باہر نکلے اور 10 نبوی اس میں ہو گئی. اس دوران ایک چیز اور پیش آئی جو آپ کو آخری بات بتاؤں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تو بنو تیم تھا, نہ بنو مطلب تھا اور نہ بنو ہاشم تھا. اس دوران انہوں نے حبشہ ہجرت کرنے کی سوچی ابوبکر صدیق. تو وہ حبشہ کی ہجرت کے ارادے سے نکلے. ایک جگہ ہے جس کو برق الغماد کہتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو ایک قبیلہ ہے جس کا نام قارہ ہے, اس کے جو سردار تھے اس کا نام مالک ابن دغینہ ہے, اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے بہت تفصیل کے ساتھ. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں. مالک ابن دغینہ ملے تو انہوں نے پوچھا ابوبکر صدیق سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابوبکر نے فرمایا کہ مجھے تمہاری قوم یا میری قوم, میری کہا ہوگا اس لیے کہ یہ تو قریشی نہیں ہے, یہ جو ملے صاحب, کہا کہ وہ مجھے رہنے نہیں دے رہے مکہ مکرمہ کے اندر. تو یہ مالک مسلمان نہیں تھا, لیکن اس نے ابوبکر صدیق سے عجیب لفظ کہا. اس نے کہا کہ آپ جیسا آدمی تو نہ نکلتا ہے نہ نکالا جاتا ہے. یعنی آپ جیسے آدمی کو کوئی معاشرہ اگر اپنے اندر سے نکال دے تو پیچھے کیا بچتا ہے. اور ہاتھ پکڑا ابوبکر صدیق کا اور کہا کہ آپ نہیں جائیں گے, اور سیدھا ان کو لے کے مکہ مکرمہ آئے اور ان لوگوں قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اے قریشیوں, کیا ابوبکر جیسا آدمی کسی معاشرے سے جاتا ہے یا کسی معاشرے سے نکالا جاتا ہے؟ اور کہا کہ آپ کے فضائل کے اندر بعین ہی وہ جملے کہے, الفاظ بھی وہی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غار حرا سے آنے پر حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے. تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق, بعین ہی وہی الفاظ ہیں. وہ الفاظ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زبان مبارک سے نکلے تھے رسول اللہ کے لیے, اور یہ الفاظ ابن دغینہ کی زبان سے نکلے ابوبکر صدیق کے بارے میں. لفظ بعین ہی ایک ہیں, اور دونوں روایتیں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں. ایک روایت سے بخاری شریف کا آغاز ہوتا ہے اور یہ روایت بخاری شریف کے درمیان کے اندر موجود ہے.
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کے ساتھ ابو بکر کی مناسبت کا عالم یہ تھا کہ دونوں کے بارے میں پورے مکہ کی ایک ہی رائے تھی. تو اس نے وہی کہا، وہ الفاظ ہیں. اس نے کہا کہ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، بے کسوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں، اور لوگوں پر جب آسمانی زمینی مصیبتیں آ جاتی ہیں تو ان کے ساتھ کمر باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایک قریش، کیا ایسا بندہ مکہ سے نکالا جاتا ہے؟ کیا ایسے بندے کو ہجرت پر مجبور کیا جاتا ہے؟ تو اس پر قریش کو بھی شرم آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم ابو بکر صدیق کو بالکل مکہ میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں، یہ رہیں، بس ایک چیز ہے کہ اعلانیہ عبادت نہیں کریں گے، بیت اللہ میں آ کے نماز نہیں پڑھیں گے، مجمعوں کے اندر قرآن نہیں پڑھیں گے، چوکوں چوراہوں پر قرآن نہیں پڑھیں گے، اور یہ اپنے گھر کے اندر رہ کر جو بھی عبادت کرتے ہیں اپنا دروازہ بند کر کے اس پر ہم ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کریں گے. اس پر ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ بنائی اور اس میں وہ نماز پڑھتے تھے. ابو بکر صدیق کی نماز بھی عجیب نماز ہوتی تھی، اس میں قرآن پڑھتے تھے اور اس میں بہت بے تابانہ رویا کرتے تھے. ان کے رونے کی آواز جاتی تھی باہر، حتیٰ کہ ان کے گھر کے باہر اور ان کے گھر کے صحن میں جہاں انہوں نے جگہ بنائی تھی وہاں محلے کے لوگ اور آس پاس لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. تو قریش نے ایک دن کہا کہ یہ تو ان کو اس چیز سے یہ تو چاہے گھر کے اندر بھی تھے، مقصود تو یہ تھا کہ لوگ نہیں ہوں گے تو لوگ پھر ان کا قرآن سن رہے ہیں اور ان کا رونا سن رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ابو بکر کو لایا گیا پھر قریش کے اندر اور کہا کہ آپ کو ہم نے امان دی تھی. امان کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ آپ کی عبادت سے کوئی اور باخبر نہیں ہوگا. وہ شرط پوری نہیں ہوئی اور آپ کی عبادت سے قریش باخبر ہوتے رہے ہیں، لوگ باخبر، عورتیں بچے باخبر ہوتے رہے ہیں، اور وہ آ کر آپ کا قرآن سنتے ہیں اور وہ آ کر آپ کی نماز دیکھتے ہیں، بے شک آپ کے گھر کے اندر ہے. اس سے اب ایک صورت ہے، یا تو آپ یہ عبادت گھر کے اندر بھی بند کریں یا آپ ہماری امان ہمیں واپس لوٹا دیں. وہ جو ہم نے آپ کو امان دی ہے وہ ہم ختم کر دیتے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں تمہاری امان تمہیں لوٹا کر اپنے پروردگار کی امان کے اندر جاتا ہوں، میں اللہ کی امان میں جاتا ہوں، اور اس تمہاری امان کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر جو میری عبادت بند نہیں ہوگی. اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے فرمایا، ان کو تسلی دی اور کہا کہ ابو بکر اس ہجرت سے گویا کہ تم رک گئے، یعنی مفہوم یہ سارے اس کا کہ لیکن ایک دوسری ہجرت کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت میں ہجرت مدینہ مراد تھی، اور اس میں ان سے کہا تھا کہ تم نہ جانا، مجھے اجازت مل جائے. تو مطلب ابو بکر صدیق کو روکا تھا کہ تم میرے ساتھ اس ہجرت کے اندر جاؤ گے، یعنی میرے ساتھی ہوگے. انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلی تفصیلات اگلی دفعہ ہوگی.